نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، چینج یور لائف کے 9 چیپٹر کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں، اور اس کا ٹاپک ہے اللہ سے تنہائی میں مانگنا۔ ہم زندگی میں بار بار دعائیں مانگتے ہیں، مگر کوشش یہ کریں کہ کچھ دعائیں ایسی ہوں جو ہم دوسرے لوگوں سے چھپ کر مانگیں۔ لوگوں کے سامنے تو مانگتے ہی ہیں، جیسی بھی مانگتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ دعا ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہونی چاہیے، چاہے وہ تہجد میں مانگے، چاہے دن کے کسی وقت میں مانگے، لوگوں سے چھپ کے تنہائی میں مانگے، اور جیسے کوئی کسی سے لپٹ کر مانگتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے لپٹ کر مانگے۔ ایک علمی نکتہ ہے، مانگنے والوں کی زبان اور دل میں مطابقت ضروری ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسانی دعاؤں کی حیثیت ہتھیار کی مانند ہے۔ جب ہتھیار مضبوط اور تیز ہو تو مصیبتوں سے نجات و بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ دعا بذات خود بلی ہو اور دعا مانگنے والی زبان اور دل ایک ساتھ رب کریم کی طرف متوجہ ہو۔ ہاتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ اٹھائے ہوتے ہیں اور دل کہیں اور متوجہ ہوتا ہے۔ ہم تنہائی میں جو دعائیں مانگیں ان میں ہمارا دل بھی مکمل طور پر رب کریم کی طرف متوجہ ہو، ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں۔ یہ دعائیں نہایت عاجزی اور تضرع سے مانگیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے جس میں میرے اور رب کے درمیان نہ کوئی مقرر فرشتہ حائل ہو سکتا ہے اور نہ بھیجے گئے رسول۔ ہم بھی ایسا وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزاریں جس میں کوئی مخلوق درمیان میں نہ ہو، بس اللہ سے رو لگا کر بیٹھیں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اپنی زندگی کے غم شکوے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اللہ سے محبت کا تعلق جوڑیں۔ زندگی میں کچھ نہ کچھ خلوت کا ہونا چاہیے۔ محبت انسان کو خلوت پسند بنا دیتی ہے، راتوں کو بھی نیند نہیں آتی، تنہائی میں رہنے کو دل کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ رتھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ سر ہو کر یعنی ڈٹ کر خوب اصرار کر کے اللہ سے مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آزاری کے ساتھ بار بار مانگنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ بعض مشائخ کے حالات زندگی میں ہے، ایک دعا کو وہ 70 دفعہ مانگا کرتے تھے، 70 دفعہ وہ ایک ہی دعا بار بار مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے تو اللہ انتظار فرماتے ہیں کہ اور مانگے، میں اس کے درجے اور بلند کروں۔ اگر اللہ کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے تو کیوں نہ ہم بار بار مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہو جس میں ہم اللہ سے تنہائی میں مانگیں، قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں تنہا تھا، کوئی اور نہیں تھا، میں آپ سے یہ دعا مانگتا تھا، اللہ میں یہ مانگتا تھا، میں یہ مانگتا تھا۔ جو تنہائی میں مانگی ہوئی دعائیں ہیں، آپ کی زندگی کا اصل ذخیرہ وہ دعائیں بن جائیں گی۔ ایک علمی نکتہ ہے، نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ایسی خوبصورت اور دلسوز دعائیں مانگی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام نے ان دعاؤں کے ذریعے بتلا دیا اللہ سے کیسے مانگیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ خوف کھانے والا بنا دے، گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور اپنے خوف کی سعادت مندی عطا فرما، اپنی نافرمانی سے ہمیں بدبخت نہ بنا، اور میرے لیے بہتر فیصلہ فرما، اور اپنے فیصلے میں مجھے برکت عطا فرما، تاکہ تاخیر سے آنے والے کی جلدی کو اور جلد ہونے والے کی تاخیر کو پسند نہ کروں۔ اے اللہ میرے نفس کو گناہ سے پر فرما، میرے آنکھ کان سے فائدہ پہنچا، اور اس کے خیر کو ہمارے بعد جاری رکھ، جو ظلم کرے اس کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما، اور اس کا انتقال مجھے دکھا، اور میری آنکھ کو اس سے ٹھنڈی فرما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھنے سے قبل یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عطا فرما جو ہمیں آپ کی جنت میں پہنچا دے، اور ایسے یقین جس سے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور جب تو ہمیں زندہ رکھے، ہمارے کان، ہماری آنکھ اور ہماری قوت سے ہمیں فائدہ عطا فرما، اور اس کی خیر کو ہمارے بعد پر بھی باقی رکھ، اور ہم پر جو ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے، جو ہم سے دشمنی رکھے اس پر ہمیں غلبہ دے، اور ہمیں دین کے امور میں آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیو، اور دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنائیو، اور نہ ہماری خواہش کی منزل مقصود بنا، اور جو ہم پر نامہربان ہو اس کا ہمارا حاکم نہ بنائے۔
یہ ایسی دعائیں ہیں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت کیا ہمیں ظالم سے محفوظ نہ فرما دے، ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمارے لیے عافیت والا معاملہ فرما دے۔ اس طرح بہت سی دعائیں حدیث پاک میں آتی ہیں جو نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور جب ریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کو سکھاتا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی خیر کا ارادہ ہو اور وہ ان کو کبھی نہ بھولے۔ آپ ان کلمات کی میں آپ کو تصویر سینڈ کر سکتا ہوں، مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہ میں کمزور ہوں، بس میری کمزوری کو اپنی رضا کے لیے قوت دے، اور میری پیشانی کو بھلائی کے لیے قبول کر لے، اور اسلام کو میری پسندیدگی کی انتہا بنا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت دے، میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے، اور میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے طائف کی طرف پیدل سفر کیا، اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ یہ ایک مکمل جامع دعا ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدوی یتجہمنی الی آخرہ۔ نبی علیہ السلام ہمارے اللہ تو اس سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، بے کسی کا، لوگوں میں حقیر ہونے کا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے دشمن کے جو میرے ساتھ توشروئی کرتا ہے، یہ کسی قریب کے جس کو میرے معاملہ کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، تیری حفاظت و عافیت میرے لیے بہت کافی ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کاش ہمیں اللہ رب العزت سے ایسے مانگنا آج ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تاریکیاں روشن ہو جائیں۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر آپ کا غصہ ہم پر مسلط ہو یا تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہو تو اس سے ہی معافی کا خاص کار ہوں۔ تا وقت یہ کہ تو راضی نہ ہو جائے، تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ اس حال میں بھی جب کفار نے پتھر مارے، نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے کیسے دعائیں مانگ رہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے۔ معزز سامعین، میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک بچہ آپ بازار میں جاتے ہیں، وہ مانگنے والا آپ سے اس انداز میں مانگتا ہے، آپ کو اس کو دینا پڑ جاتا ہے۔ اب اس کو منع بھی کرتے ہیں، وہ چھوڑتا نہیں، پیچھے لگا رہتا ہے، بار بار مانگتا ہے، کہتے ہیں جناب کچھ تو دے دیں، 1 روپیہ ہی دے دیں، جناب دے دیں، میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ ہی دے دیں۔ وہ مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندے کا خود دل کرتا ہے کہ بیچارہ کب سے لگا ہوا ہے، دے ہی دوں۔ تو معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت سے اتنا بھی نہ مانگیں۔ آج تک میں جتنے مسائل کے لیے میں نے وظائف کیے ہیں تو میں نے کتنی دفعہ اللہ رب العزت سے رو رو کے مانگا ہے، اور کتنی دفعہ میں مصلی پر ہاتھ اٹھا کر میں نے اللہ سے تنہائی میں دعا کی ہے، یا اللہ آپ نے میرا مسئلہ حل کرنا ہے، جب تک آپ میرا مسئلہ حل نہیں کریں گے میں مصلی سے نہیں اٹھوں گا۔ کب ہوا؟ معزز سامعین، ہم اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہم عاملین حضرات سے رابطہ کریں، بس وہ ہمارا کام کر دیں، ہم پیسے دیں، ہمارے مسئلے حل۔ ایسے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت سے لو لگانی پڑے گی، اللہ سے دعائیں مانگنی پڑیں گی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو دعا کے چند درجے ہیں۔ پہلی یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، دعا یا تو فوری قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، دوسری ترتیب یہ ہے دعا قبول ہونے کی، قبول ہوتی ہے سوائے اس بندے کے جو یہ کہے کہ میری کوئی دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کے بعد اس کی دعا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دعا کسی نہ کسی درجے میں قبول ہوتی، یا تو فوری قبول ہوتی ہے یا کسی حکمت کی وجہ سے بعد میں قبول ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں نہیں ہوتی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے جب سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کی جو دعائیں ہوں گی اس کے بدلے اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اگر پکڑ کا معاملہ ہے تو اس کے بدلے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ تب بندہ جب اپنی دعاؤں کو یوں تلتے ہوئے اعمال میں دیکھے گا تو حسرت سے کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔
ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو تنہائی میں اللہ سے مانگنے کی، اور ایسے مانگنے کی جیسے بچہ ماں سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کروا لیتا ہے، جب تک ماں نہ دے روتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو ماں نہیں دیکھ سکتی ماں دے دیتی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے روئیں تو صحیح، بار بار مانگے تو صحیح، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ رب العزت کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔